محترم حضرات، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تمام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک شروع سے لے کر آخر تک پورا مہینہ برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت کا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں رکھے جو شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری تراویحیں پڑھنے والے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ہاں، اور 20 پڑھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، کل ہم نے پارہ نمبر 6 میں یہودیوں سے متعلق قرآن کی آیات سنی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر کتنا ناراض ہے اور کتنا غضب فرمایا ہے اور کتنے واضح لفظوں میں اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ پارہ نمبر 6 ہے، سورہ مائدہ، آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس قوم کے لوگوں، ان یہودیوں کے دلوں کو پاک کرے، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے لہم فی الدنیا خزی، فرماتا ہے ان یہودیوں کے لیے دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس وقت تو پوری دنیا میں راج کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا ہے۔ پوری دنیا ان کے مٹھی میں ایسے ہے کہ کوئی ہل نہیں سکتا۔ صرف مسلمان نہیں، دنیا کا ہر مذہب والا، سب کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے یہ دنیا میں ذلیل ہیں، ان کے لیے رسوائی ہے، ان کے لیے عزت نہیں ہے۔ یہ کیا معاملہ؟ لیکن ہم کہتے ہیں قرآن سچا ہے۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذلت ان پر ڈال دی ہے، ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، رسوائی ہے، تو اللہ کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ظلم کر کے اور لوگوں کے حقوق غصب کر کے اور طاقت کے بلبوتے پر اور دھوکے بازی اور فراڈ کر کے کسی کو اپنے قبضے میں لے لینا یہ الگ چیز ہے، اور کسی کا ایسا عدل و انصاف ہو کہ وہ لوگوں کے دل پہ حکومت کرے اس طرح کہ چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا غریب، پیسے والا، ہر آدمی دل سے خوش ہو اور اس کے عدل کی، انصاف کی تعریف کرے، یہ ہے عزت۔ دنیا کا ہر مذہب والا کھل کے نہ بولے، لیکن اتنا ہر مذہب والا بولتا ہے کہ دنیا میں دنگے فساد کی جڑ یہودی ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں آپ کو تفصیل بتاتا۔ ہٹلر نے جو کچھ کیا، مرنے سے پہلے بول کے گیا تھا، میں تھوڑے سو کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آنے والی قوم میری بات کی تصدیق کرے کہ یہ کتنے فسادی لوگ ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں دنگا اور فساد ہو رہا ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تو یہ ذلیل و رسوا ہیں، آخرت میں بھی ان پر سخت عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذَّابِ، یہ یہودی، یہ اللہ فرما رہا ہے یہ وہ قوم ہے، یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں۔ اکالون للسحت، فرمایا اللہ نے کہ یہ پکے سود خور ہیں۔ پوری دنیا میں جو سودی نظام رائج ہے نا، یہ خون چوسنے کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک۔ اور ارشاد فرمایا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو دوست مت بنانا، اور
اور دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے ان کے بارے میں، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ۔ حضور کے پاس آ کر کہنے لگے یہودی، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں، آپ کس کس نبی کو مانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم ہر نبی کو مانتے ہیں۔ کہا عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ یہودی نے کہا عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ کہا ہاں مانتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ کہنے لگے نہیں، اگر آپ عیسیٰ کا ذکر چھوڑ دیں نا، عیسیٰ کو نہیں مانیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ تم کون ہوتے ہو مشورہ دینے والے حضور کو؟ کیوں نہیں مانیں عیسیٰ کو؟ تو اللہ نے پھر آیت اتاری قرآن میں، میرے پیارے حبیب تم فرما دو کہ میں تمہیں بتاؤں، اے یہودیوں سنو، میں تمہیں بتاؤں اللہ کے یہاں بدترین کون ہے؟ من لعنہ اللہ، کون ہے جس پر اللہ نے لعنت فرمائی؟ کون ہے جس پر اللہ نے غضب فرمایا؟ کون ہے جس کو بندر بنایا، خنزیر بنایا؟ وہ یہی قوم ہے، فرمایا تم ہو۔ حضور تشریف لائے دنیا میں، انہوں نے بدتمیزیاں کی، گستاخیاں کی حضور کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کو تنگ کر دیا۔ جو ریل پیل تھی نا مال کی، وہ کم ہو گئی، اللہ نے تھوڑی پکڑ کی ان کی۔ تو ایک یہودی تھا فخاف، جب ان کے پیسے کم ہونے لگے نا، کاروبار کم ہونے لگا، نعوذ باللہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہنے لگے یہودی اللہ کنجوس ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، میں تو نواز رہا ہوں، یہ تمہاری نحوستیں ہیں، تم پر جو لعنتیں کی گئی ہیں نا، یہ اس کا ہوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ یہودی یا عیسائی توریت اور انجیل پہ عمل کرتے، اور توریت انجیل میں کیا لکھا ہوا تھا؟ توریت اور انجیل میں حضور کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا، حضور کی شان لکھی ہوئی تھی، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو ایمان لے آنا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ قائم رہتے توریت اور انجیل پر، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان کی طرف رب کی طرف سے اترا تھا، یعنی جتنی کتابیں آسمان سے آئی تھیں، آسمانی کتابیں، سب کو یہ مانتے، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ کیا مطلب؟ آسمان سے بارشیں ہوتی، زمین سے غلہ اناج اگتا، ہر طرف سے رزق و روزی آتی۔ ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، اے مسلمانوں تم بھی اگر اپنے قرآن پر چلو تو اللہ تمہیں بھی ہر طریقے سے رزق ہر جگہ سے عطا فرمائے گا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا دنیا میں مسلمانوں کی بدترین دشمن قوم کوئی ہے تو اللہ فرماتا ہے یہودی ہیں، اور وہ جنہوں نے شرک کیا، ہندو۔ آج بھی اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ہجرت کی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی، جسے آپ ایتھوپیا کہتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار اس حضور کے چچا زاد بھائی اس ہجرت میں تھے۔ وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی، تو مکے کے کافروں نے نجاشی کو جا کے بہکایا، نجاشی تمہارے ملک میں مکے سے کچھ فسادی آ گئے ہیں، یہ وہاں بھی فساد پھیلایا تھا، یہاں بھی فساد پھیلائیں گے، ان کو نکالو۔ یعنی پروپیگنڈا، مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، اور قرآن میں جہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ دشمن ہے، وہاں عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ عیسائی وہ قوم ہے جو مسلمانوں سے دوستی پھر بھی رکھتے ہیں، ایمان والوں سے ان کی اتنی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ ان میں علماء اور بہت سارے پیدا ہوئے۔ تو ہوا کیا، نجاشی بڑا سمجھدار تھا،
آپ کے سامنے بھی کوئی آپ کو آ کے بہکائے نا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا، وہ تو تمہاری برائی کر رہا تھا، آپ کو بہکائے آپ کے بھائی کے بارے میں، تو آپ غصہ مت کیجیے گا، تصدیق کیا کریں۔ یہ لڑانے والے جو ہیں نا، ان سے ہوشیار رہا کریں۔ تو نجاشی بڑا ہوشیار، کہنے لگا اچھا فسادی لوگ آ گئے، چلو میں ان کی بات سنتا ہوں۔ حضور کے صحابہ کو بلایا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے آئے ہیں۔ اچھا تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ اچھا ان پر جو کتاب اتری ہے یہ اتری۔ اچھا تم یہ بتاؤ، تم ہمارے نبی عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر! حضرت جعفر طیار نے کہا ہم سے پوچھتے ہو عیسیٰ اور مریم کے بارے میں؟ سورہ مریم اتر چکی تھی قرآن میں۔ حضرت جعفر نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ۔ حضرت مریم جس کا نام ہی سورہ مریم ہے پڑھنا شروع کی۔ جب سورہ مریم پڑھنا شروع کی تو قرآن کہتا ہے اس وقت منظر کیا تھا نجاشی کے بادشاہ کا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ فرمایا اس کے بادشاہ میں، وہ بادشاہ کے دربار میں جب قرآن پڑھا جا رہا تھا تو نجاشی بادشاہ اور اس کے لوگوں نے جب قرآن سنا تو قرآن کی تاثیر و اثر یہ تھی، جعفر طیار قرآن پڑھ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ حق پہچان لیا، اور یقولون ربنا آمنا، سارے کہنے لگے ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ قرآن تھا جس نے لوگوں کو بدل دیا، یہ قرآن تھا جس نے عرب میں بگڑے ہوئے شرابی کبابی زانی لوگوں کو ولی بنا دیا، صحابہ بنا دیا۔ کیا بات ہے، آج ہم 20-30 سال سے قرآن سن رہے ہیں، ہم نہیں بدل رہے۔ کیا قرآن کا اثر ختم ہو گیا؟ کیا قرآن میں تاثیر ختم ہو گئی؟ قرآن میں وہی اثر آج ہے جب اترا تھا۔ قصور ہمارے دلوں کا ہے، قصور ہمارا ہے، ہم نے سنا نہیں، سمجھا نہیں کہ لکھا کیا ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ نیت کر لیں انشاءاللہ ہماری زندگی میں جتنے رمضان آئیں گے ہم تراویح بھی پوری پڑھیں گے اور قرآن سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نجاشی بادشاہ کہنے لگا خدا کی قسم، عیسیٰ کے بارے میں جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں قرآن سب کو بیان کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہاں 70 افراد حضور کے پاس آئے، پھر حضور کی زیارت کے لیے، اور پھر وہاں حضور نے سورہ یاسین سنائی ان کو۔ سبحان اللہ، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، بات بات پہ قسم نہیں کھایا کریں، خدا کی قسم، قسم خدا کی، اس سے منع فرمایا۔ جس قسم کے توڑنے پر کفارہ ہوتا ہے نا اسلام میں، وہ قسم یہ ہوتی ہے مستقبل میں، فیوچر میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کوئی قسم کھا لے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی خدا کی قسم یہ کام میں کروں گا اور نہیں کیا، قسم ٹوٹ گئی، کفارہ۔ کسی نے قسم کھائی خدا کی قسم یہ کام نہیں کروں گا اور کر دیا تو کفارہ۔ اور کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور صبح 10 کو کھلائے اور شام کو 10 کو کھلائے، درمیانہ کھانا۔ اور نہیں کھلا سکتا دوسری صورت کپڑے پہنائے، اور اگر بہت غریب ہے نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھے۔ تیسرا حکم آیا شراب کے بارے میں، جس میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ فرمایا جوا اور شراب یہ شیطانی کام ہے، ناپاک کام ہے، بچو۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا میں، ہر آدمی چاہتا ہے نا میں ترقی کروں، فرمایا اس سے بچو۔ یہ شراب کی نحوست ہے کہ شیطان شراب دارو کے ذریعے لوگوں میں دشمنیاں ڈالتا ہے۔ وہ شراب پیتا ہے، نشے میں ہوتا ہے، باپ کو گالی، ماں کو گالی، بیوی کو طلاق۔ شراب پی کے بھی کوئی بیوی کو طلاق دے گا، طلاق ہو جائے گی، سن لیجئے۔ فرمایا یہ شراب وہ چیز ہے کہ شیطان اس کے ذریعے تمہیں نماز سے روکتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ پھر اللہ نے کس غضب، فہل انتم منتہون، فرمایا تھا مسلمانوں بچو، رکو گے نہیں رکو گے شراب سے۔ اتنی بڑی نحوست ہے، شرابی کو جب دفن کیا جاتا ہے قبلے سے اس کا چہرہ ہٹ جاتا ہے، نعوذ باللہ وغضب اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس سورت کے آخر میں، سورہ مائدہ کے آخر میں بھی بیان ہوئے ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو آنکھیں دینا، تیسرے میں بھی، پارے میں بھی بیان ہوئے تھے، یہاں بھی بیان ہوئے۔ اور یہاں فرمایا حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میرے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ تیسرے پارے میں تو یہ کہا تھا نا
میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں آنکھ دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ؟ میرے حکم سے مردہ زندہ ہوتے ہیں، میرے حکم سے آنکھ ملتی ہے، میرے حکم سے شفا ملتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں رب نے مجھے ایسی شان، ایسا قرب عطا کیا ہے، اب میں حکم ہی جب دیتا ہوں جب رب کا حکم ہوتا ہے، میرا حکم ہی جب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دینے والا، اور اللہ نے جن کو دینے والا بنایا ہے ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ سورۃ الانعام یاد رکھیے گا، ایک وظیفہ دے رہا ہوں۔ سورۃ الانعام 7ویں پارے میں ہے، اس کے شروع پہلی آیت سے لے کر ما تکسبون، یہ جو ہے 3 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے یہ 3 آیتیں جو پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے یہ آیت پڑھ لے، 3 آیتیں چھوٹی سی ہیں۔ فرمایا صبح پڑھ لیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب پڑھنے والے بنے ہم۔ اب مختلف اقوام جن کو اللہ نے برباد کیا، ہلاک کیا، جان سے مار دیا، اس پارے میں 7ویں میں اور 8ویں میں تفصیل کے ساتھ ان اقوام کا ذکر ہوا۔ اور اللہ نے یہ واقعات کیوں بیان کیے؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ دیکھو ہم نے کون کون سی قوموں کو، کسی پر پتھر برسے، کسی کو زمین میں ڈال، کیسے کیسے وہ یہاں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، ہم نے تم سے پہلے کی قوموں کو زیادہ طاقتور بنایا تھا، مال ان کا زیادہ، اور کیسا 15 فٹ کے قد پہاڑوں میں اس وقت انہوں نے محلات بڑے بڑے بنائے تھے۔ سائنس، اہرام مصر جائیں، دوسری جگہ جائیں، سائنس حیران ہے، کئی ہزار سال پہلے مشینری نہیں ہوتی تھی، انہوں نے ہزاروں فٹ اوپر پر پہاڑ کاٹے کیسے؟ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے بہت کچھ ان کو دیا تھا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی ہم نے صفحہ ہستی سے مٹھا دیا ان لوگوں کو۔ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خطاب فرمایا اور مکے کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو مرنے کے بعد زندگی ہے، قیامت میں اچھے لوگوں کا اچھا صلہ ہے، برے لوگوں کا برا صلہ ہے۔ تو کہنے لگے قیامت یہ کیا ہوتی ہے؟ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہنے لگے یہ بس دنیا کی یہی تو ایک زندگی ہے، ہم مریں گے بس ختم، اب پھر کون سا دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ تو بعض بعد الموت یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، زندگی ملے گی، حساب کتاب دینا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے جنہوں نے انکار کیا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کہا یہ جتنے آخرت کے منکر ہیں نا، جو قیامت کو نہیں مانتے، حساب کتاب کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا اور جو ہے وہ زندگی ملے گی، اللہ فرماتا ہے جب یہ میرے سامنے کھڑے ہوں گے نا، آئیں گے تو میرے ہی پاس، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا، اللہ نے فرمایا میرے بندو آنا میرے ہی پاس ہے، ہاں پھر میں لوں گا حساب۔ فرمایا جب یہ میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا الیس ھذا بالحق، اب بتاؤ تم یہ حق تھا جو تمہیں بتایا جا رہا تھا کہ حساب ہوگا، توبہ کر لو۔ قالوا بلا، اس وقت بولیں گے اے اللہ ہاں بلا وربنا، حق ہے، کہا اب چکھو عذاب۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تو اس لیے برباد ہو گئے اور جہنم میں جائیں گے کہ انہوں نے تو مانا ہی نہیں آخرت کو، انہوں نے تو وہ تو دنیا کی لذتوں میں، شراب و کباب میں لگ گئے، وہ تو اس لیے گئے نا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں نا مرنے کے بعد کی زندگی کو، الحمدللہ حساب کتاب ہے، تو ماننے والے کیا تیاری کر رہے ہیں آخرت کی؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ، دنیا پہ مرنے والوں سنو، اللہ فرماتا ہے یہ تھوڑی دن کی زندگی ہے، بس یہی تھوڑے دن کی زندگی ہے، کھیل کود ہے، ون ڈے شروع ہوتا ہے 8 گھنٹے بعد ختم سناٹا گراؤنڈ میں۔ فرمایا بس یہی ہوگا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، فرمایا وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، مسلمانوں اصل زندگی آخرت کی ہے، وہ رہنے والی ہے، تیاری کر لو۔ کسی قوم پر جب عذاب آتا ہے تو اس کے لیے سبق ہوتا ہے کہ اب تو توبہ کر لو۔ کرونا آیا تھا، کچھ کو پھر بھی توبہ کی توفیق مل گئی، کچھ اس کے بعد بھی نہیں سدھرے۔ اللہ فرماتا ہے
فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، ہم سے پہلے کی کچھ قومیں ایسی ہی تھیں، فرمایا جب ہم نے ان پر عذاب بھیجا تو یہ ڈرے کیوں نہیں، روئے کیوں نہیں، توبہ کیوں نہیں کی، اللہ سے معافیاں کیوں نہیں مانگی، بلکہ عذاب آیا تو دل اور سخت ہو گئے اور یہ اللہ سے دور ہو گئے۔ فرمایا شیطان نے ان کو جو ہے لگا دیا ان دھندوں میں۔ فرمایا اور جب یہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، فرمایا جتنی نصیحتیں ان کو کی جاتی تھی، انبیاء کرتے تھے، یہ سب بھول گئے۔ آج ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے حضور جو نصیحتیں کر کے گئے ہمیں یاد ہیں۔ اور پھر اللہ کی سب سے بڑی خفیہ تدبیر، اللہ فرماتا ہے جب یہ ہمارے نصیحتیں بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے سارے دروازے کھول دیے خیر کے۔ یہ نافرمانی پہ نافرمانی کرنے لگے، پیسہ بھی بڑھ رہا ہے، دولت بھی بڑھ رہی ہے، شراب کباب ہر گناہ کر رہے ہیں اور دنیا بڑھ رہی ہے، اور بندہ کیا سمجھ رہا ہے، اوہو فیکٹریاں، کاروبار، دولت۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب یہ دنیا میں مست ہو گئے، یہ سمجھے ہم تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، حتیٰ اذا فرحوا، کا بڑے خوش ہونے لگے، گاڑیاں، فیکٹریاں، بینک بیلنس، ڈالرز، فرمایا یہ خوش ہو گئے، اسی پر خوش ہو گئے، آخرت کا سوچا ہی نہیں کہ وہاں تو ہم برباد۔ اخذناہم بغتہ، فرماتا ہے اللہ جب یہ خوش ہو گئے نا بس اس پر، ہم نے اچانک اب پکڑا ان کو، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا بندے کی سانس نہیں نکلتی۔ فرعون جیسے کو جب پکڑا ڈوبنے لگا، اے اللہ میں ایمان لایا، فرمایا دفع ہو، اب مر رہا ہے تو ایمان، اب تو عذاب تیرے قریب آ چکا ہے، اب کہتا ہے میں ایمان لایا۔ فقطع دابر القوم الذین، فرمایا جب ہم نے پکڑا تو ان کی جڑیں کاٹ دی، ان کی نسلیں ختم کر دی ہم نے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں وہی جانتا ہے۔ اب یہ آیت پڑھ کر حضور کے علم غیب کی نفی کی جاتی ہے، بولے قرآن میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے بھائی؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں وہی جانتا ہے۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے، آپ توجہ سے سنیے گا، اور جو حق میں بیان کر رہا ہوں اس کو قبول کیجیے گا۔ اور میں پہلے بتا چکا جب بندے کے سامنے حق آ جائے اور بندہ پھر بھی قبول نہ کرے تو پھر اللہ مہر لگاتا ہے۔ آیت میں لکھا کیا ہے؟ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور وہ جانتا ہے۔ یہی لکھا ہے نا؟ کیا اس میں اللہ نے یہ لکھا ہے کہ غیب کی کنجیاں میرے پاس ہیں اور میں نے کسی کو دی نہیں ہیں؟ یہ لکھا ہے اس میں؟ بھائی اس میں تو یہ لکھا ہے کہ اللہ کے پاس کنجیاں ہیں، یہ لکھا ہے کہ اللہ نے کسی کو دیا نہیں، بتایا نہیں، یہ لکھا ہے؟ دوسری بات، کیا اس آیت میں یہ لکھا ہے کہ غیب میں جانتا ہوں اور میں کسی کو بتاتا نہیں، دیتا نہیں؟ یہ لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے؟ تو پھر کیسے کہا؟ ہم تو اس غیب کو مانتے ہیں جس کو دوسری، اب یہ ایک آیت پڑھیں گے، آپ تو حافظ نہیں ہیں، آپ تو بولیں گے قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن میں 4 پارے میں اور 29 پارے میں واضح طور پر اللہ نے یہاں اللہ نے بتایا میرے پاس ہیں۔ اے اللہ تو نے یہ چابیاں دی کس کو؟ تو نے پھر غیب بتایا کس کو؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہمارے پاس ہیں، ہم نے رسولوں کو غیب بتایا، ہم جاننے والے، اور ہم نے ان کو دیا ہے۔ اور پھر کتنا دیا؟ فرمایا اتنا دیا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ کنجوسی کرتے ہی نہیں ہیں، یہ غیب کی خبر نہیں، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، کیا کیا حضور نے خبریں دی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ باقی انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں سب حق اور سچ سن کر اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صفیں درست فرما لیجیے۔